ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو ارادے جو نیتیں ہوتی ہیں اللہ پاک اس کو دیکھتے ہیں کہ سچی طلب، سچی لگن، اخلاص، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، صحیح رخ پہ اپنی زندگی کی گاڑی کو ڈالنے کے لیے طلب ہونا، جستجو ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کس کے پاس زیادہ مال ہے، کس کے پاس تھوڑا مال ہے۔ اللہ پاک تمہاری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتے، کون کالی شکل کا ہے، کون گوری شکل کا ہے، کون چھوٹے قد کا ہے، کون بڑے قد کا ہے۔ اللہ پاک تمہارے جسم کو، ظاہر کو، شکلوں کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے جسم سے نکلنے والے عملوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے جسم سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دیکھتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے جو قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں اللہ پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن اللہ ینظر الی قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ پاک تمہاری شکلوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، لیکن تمہاری نیتوں کو، دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ آج ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ طالب علم کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے؟ طالب علم کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے؟ کون سی صفتوں کا حامل طالب علم کو ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے قرآن مجید کے اندر طالب علموں کے کئی سارے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ آپ نے سورہ بروج کی جو شان نزول ہے وہ بھی پڑھا ہوگا۔ وہ بھی ایک طالب علم تھا کہ وہ ماں باپ اس کو غلط علم کی طرف ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خود بخود صحیح علم کی طرف آیا اور صحیح علم کے ساتھ ایسا مخلص ہوا کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ پھر اللہ نے اس کو کیسا ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ کتنی مخلوق خدا اس کی وجہ سے ایمان والی بنی اور درجہ شہادت حاصل کیا۔ اسی طریقے سے سورہ عبس وتولی، اس کا شان نزول آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بظاہر آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن دل علم کی طلب کتنی ہے، دوڑتا ہوا، قرآن کہتا ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، نبینا ہے، اور پھر طلب والے کے سامنے وقت کا نبی، نبیوں کا نبی، اس کے چہرے پہ تھوڑا سا ملال ہے، وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ بھی ان کے لیے چودھری سردار آئے بیٹھے تھے کہ شاید اللہ پاک ان کو ذریعہ بنا دے ہدایت کا، تو اس وجہ تھوڑی سی ناگواری گزری تو اللہ نے کتنی عتاب کیا، ڈانٹ پلائی، عبس وتولی۔ آگی بات سمجھ؟ تو اب یہ طالب علم کے آداب ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کو ان صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے خضر علیہ السلام کے پاس طلب علم کے لیے، تو وہاں کتنے تک شرائط ہیں آخری کہ بھی تب تجھے میرے مدرسے میں داخلہ ملے گا کہ تجھے زبان ہلانے کی، کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حالانکہ عام طور پر طالب علموں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی نہ آئے تو ہم سے پوچھ لینا، لیکن وہاں پابندی لگی ہے، سوال نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں، اور تینوں دفعہ انہوں نے سوال کر لیے، تیسری مرتبہ کے بعد نکال دیا اپنے مدرسے سے خارج کہ تو میرے طالب علم بننے کے قابل نہیں ہے۔ وقت کے نبی کو، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، اولو العزم نبی، تو یہ طالب علمی کے آداب ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حدیث جبرائیل مشہور ہے
اس کے اندر جبریل علیہ السلام جب طالب علم بن کے آئے بظاہر صحابہ کرام کے سامنے انسانی شکل میں، تو ایک تو صاف ستھرے تھے، غسل بھی کیا ہوا، کپڑے بھی صاف ستھرے۔ اب یہ طالب علمی کا ایک ادب سمجھ آ گیا کہ یہ صفت ہونی چاہیے، طالب علم کو صفائی پسند ہونا چاہیے۔ پھر کتنے ادب سے آ کے بیٹھے استاذ کے سامنے کہ دو زانو ہو کے تشہد کی شکل میں اپنے گھٹنے استاذ کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ ایک تو با ادب بیٹھے، پھر قریب ہو کے بیٹھے، با ادب بیٹھے اور قریب ہو کے بیٹھے، پھر لگتے ایسے جیسے صحت مند نوجوان ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے سوال بھی کرتے ہیں، جب جواب دیتا ہے پھر تصدیق بھی کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک جواب دیا آپ نے۔ تو طالب علم لازمی نہیں کہ جاہل ہو، بلکہ بسا اوقات مسئلہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس مسئلے پر تصدیق کروانی ہوتی ہے کہ میں جو سمجھا ہوا ہوں یہ واقعتاً ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیزیں طالب علم کی کیا ہیں؟ صفات اور آداب ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اس وقت یہ لازم آئے گی، سوال آئے گا کہ اس وقت طالب علم کو کون سے چیلنجز سامنے ہیں، کن مقابلوں سے، کن چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے؟ تو سب سے بڑی مصیبت چیلنج اس وقت موبائل ہے، سب سے بڑی چیلنج جو طالب علم کے سامنے ہے۔ آج کل یہ سوال کوئی کرے کہ ایک طالب علم کو کن چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے، کن چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہے اس وقت؟ موبائل، نمبر 2 سوشل میڈیا، نمبر 3 ماحول کی آوارگی، بے راہ روی۔ پورا معاشرہ جدھر بھی دیکھو گے بے راہ رہو، بے راہ رہو، بے راہ رہو۔ کوئی اپنے باپ کی ماننے کو تیار نہیں، کوئی اپنے چچو کی ماننے کو تیار نہیں، کوئی مامے کی ماننے کو تیار نہیں، کوئی امی کی ماننے کو، ہر بندہ اپنے شتر بے مہار ہے، بس مجھے کچھ نہ کہو، میں سب کچھ خود آپ ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے ان سے گزرنا ہے۔ یہ وہ ہمارے سامنے مقابل میں جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، ہم نے اس پہاڑ کو عبور کر کے پرلی طرف جانا ہے۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا دریا ہے جس کا پانی موجیں مار رہا ہے، اب ہم نے اس سے گزر کے پرلی طرف جانا ہے۔ درمیان میں رکاوٹیں ہیں، موبائل ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، ماحول معاشرہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، معاشرے کے اندر بے راہ روی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے لتاڑ کے، ان پر پاؤں رکھ کے، ان کو گزر کے تب ہم نے مقصد تک پہنچنا ہے، ورنہ طالب علم کا سفر ہمارا یہیں رک جائے گا، آگے یہ چیزیں نہیں جانے دیں گی۔ تو یہ طالب علم کو ان چیلنجز کا سامنا ہے، اور صفات یہ طالب علم کی میں نے اشارتاً کی ہیں، ان میں غور کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہیں موجودہ دور میں۔ تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھ کے اپنی طالب علمی، اپنے اوقات، اب شب جمعہ ہے، اب جمعہ کا رات ہوگی، پھر جمعہ کا دن ہوگا، ہمارے امتحان بھی سر پر ہیں، ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اپنے اوقات کو ضبط کرنا ہے، کہ ورزش بھی کرنی ہے، ورزش کے ساتھ صفائی بھی کرنی ہے جسم کی، کپڑوں کی، اور صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے امتحان کو، اپنی پڑھائی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آگے ہفتے والے دن ہمارے پرچے شروع ہو رہے ہیں، اور قرآن مجید والوں کے بدھ والے دن سب کے امتحان ہوں گے، ناظرے والوں کے اس سے پہلے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک ترتیب سے کرنی ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسری خراب نہ ہو جائے، کھیل کی وجہ سے صفائی خراب نہ ہو جائے، صفائی کے بہانے سے پڑھائی خراب نہ ہو جائے، اور پڑھائی میں اتنا مشغول ہو کہ صفائی بھی نہ ہو، جمعہ کا وقت ہو جائے اور بچے نے ابھی تک غسل نہیں کیا، کپڑے کا پتہ نہیں ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک ترتیب سے اپنی جگہ پر رکھ کر کے عمل میں لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔